تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے فاطمہ بنت عبداللہ نظم ہے۔ گزشتہ جو ہم نے لیکچر کیا تھا اس میں ہم نے اس کے ابتدائی 3 اشعار کیے تھے۔ آج کے لیکچر میں بھی ہمارے آنے والے 3 اشعار ہیں، یعنی چوتھا، 5واں اور 6واں۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور ان 3 اشعار کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس شعر نمبر 4 ہے فاطمہ بنت عبداللہ نظم سے۔ آئیے شعر کو پڑھتے ہیں۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ کلی بن کھلا پھول، گلستان باغ، خزاں پت جھڑ کا موسم، منظر نظارہ۔ جی بچوں، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کے ہم نکات پڑھتے ہیں۔ جی بچوں، شنگاری، شرارہ، خاکستر، راکھ۔ تشریح کے اہم نکات ہیں۔ پہلا نکتہ ہے مسلمانوں کے گلستان پر خزاں کا موسم۔ علامہ محمد اقبال یہاں پہ اپنے ملک، اپنے وطن کی بات کر رہے ہیں، اپنے وطن پہ چھایا خزاں کا موسم، اس کی بات کر رہے ہیں کہ آج کا جو مسلمان ہے اس کا جو جذبہ تھا، جو اس کی ہمت بڑھاتا تھا، جو اس کو ایمان کی راہ پہ لاتا تھا، جو دین کی حق کی راہ پہ چلانے کے لیے اس کو آمادہ کرتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ ان کے دل سے غمان سے رخصت ہو گیا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے جذبہ ایمانی کو پھر سے زندہ کریں، ان کے اندر ایک نئی روح پھونکیں۔ خود کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم خود کو زندہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایک نئی راہ پہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے اندر کے چھپے ہوئے انسان کو جگاتے نہیں ہیں، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نئی راہ تراش نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امت مسلمہ ہوتے ہوئے ہمیں فاطمہ بنت عبداللہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے اسے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے گلستان میں فاطمہ سی کلی۔ یہاں پہ علامہ محمد اقبال کو ایک امید دکھائی دے رہی ہے۔ جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہماری قوم میں سے فاطمہ بنت عبداللہ ایک ایسی مرد مجاہد نکلی تھی جنہوں نے اپنی کمر سے مشکیزہ باندھ کے مسلمانوں کو پانی پلایا تھا۔ وہ امید کر رہے ہیں کہ اب بھی اس گلستان میں اس طرح کی بیٹیاں موجود ہیں۔ آج بھی ہمیں اس طرح کی بیٹیوں کی ضرورت ہے، اور قریب ہے کہ وہ چنگاری جو ہمارے ابھی موجود ہے اس گلستان میں دوبارہ سے پھر بھڑکے گی، پھر وہی کردار نمودار ہوگا، پھر وہی فاطمہ زندہ ہو جائے گی، اور اسی طرح سے پھر سے غازیان دی کو پانی پلایا جائے گا، وہ رسم پھر سے ادا کی جائے گی۔ ایسا ممکن ہے۔ اس کے بعد تیسرا نکتہ ہے امت مسلمہ کے لیے فاطمہ مشعل راہ۔ جب بھی کسی قوم میں زوال آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے زوال کی وجہ اس کے ماضی کو بھلا دینا تو نہیں ہے، اس کے ماضی میں اس کے رفقا کی قربانیوں کو بھلا دینا تو نہیں ہے۔ تو ممکن ہے بہت ساری قوموں میں، اقوام میں یہی بات ان کی بربادی کا سبب بنی ہو۔ علامہ اقبال بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری قوم امت مسلمہ آج اگر بکھری پڑی ہے، منتشر ہو گئی ہے، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ انہیں وہ تاریخ پڑھنی ہے، وہ سنہری حروف میں لکھی ہوئی تاریخ جو ہمارے آباء و اجداد نے لکھوائی، ان کے کارناموں سے لکھی گئی۔ انہوں نے اپنا خون دے کر اس گلستان کو بچایا تھا، اس گلستان کے پھول کھلے تھے، اور خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، تو پھر اسی طرح سے ہمیں قسم کھا لینی چاہیے۔ اور جس طرح سے علامہ محمد اقبال بہت زیادہ فخر محسوس کر رہے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ کو اپنی تاریخ میں پڑھ کر، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری قوم میں اور بھی ایسی بیٹیاں آئیں گی
جو اس چنگاری کی طرح بھڑکیں گی اور ہر اس غیر اللہ کو جلا کے راکھ کر دیں گی جو ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے امن و امان کے لیے خطرہ ہے۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید 5واں شعر پڑھتے ہیں اور اس کے اہم نکات کو بھی پڑھ لیں گے۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل بھی خوابیدہ ہیں۔ جی آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس شعر کے اہم نکات پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں دیکھیے گا، یہاں پہ الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ صحرا ریگستان، آہو ہرن، پوشیدہ چھپا ہوا، خوابیدہ سوئی ہوئی۔ تشریح کے اہم نکات میں سے 3 نقطے ہیں، ہم نے ایک ایک نقطہ پڑھنا ہے اور تشریح میں ڈالنا ہے۔ فاطمہ کی قربانی مسلمانوں کے لیے راہ راست۔ راہ راست کیا ہے؟ ایسی راہ جو اللہ کی طرف سے سیدھی لے جائے آپ کو، اس کے رسول کی طرف سیدھی لے جائے، جو دین پہ چلائے آپ کو۔ آپ جب اپنی تاریخ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بہت بڑی بڑی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ صحابہ نے قربانیاں دی، پھر تابعیوں نے قربانیاں دی، پھر ہر مسلمان نے بڑی بڑی جنگوں میں جو جذبہ ایمانی رکھتے تھے وہ کودے اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانے پیش کیے، اس دھرتی کو اپنے خون کے قطروں سے سیراب کیا۔ اسی طرح سے جب فاطمہ کی بات آتی ہے تو فاطمہ بھی ایک انہی مرد مجاہدوں میں سے ایک ہے تو وہ بیٹی قوم کی، لیکن ان کی جو مردانگی ہے، جو انہوں نے اپنا کردار دکھایا ہے، وہ بے مثال ہے۔ وہ ہماری قوم میں کہیں اور ایسا نہیں ملتا۔ انہوں نے اپنے اس کردار سے اپنی قوم کو جگایا ہے، ان کے ایمان کو اور دوبالا کر دیا ہے۔ اس لیے ان کی جو راہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ کی، واقعی راہ راست ہے، وہ واقعی قربانی کا جذبہ لیے ہوئے ہے، اور ہم اپنے اس جذبے کو اسی طرح سے ڈھالتے ہوئے اگر چلتے ہیں تو ہماری قوم بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ دوسرا نقطہ، اقبال کو امت مسلمہ سے امید۔ علامہ محمد اقبال شاعر بھی ہیں، حکیم الامت بھی ہیں، اور ہماری امت کو جگانے والے بھی ہیں، جہاں پہ انہیں یہ غم بھی کھاتا رہا کہ مسلمان جو ہیں یہ اپنے ایمان سے عاری ہو گئے ہیں، ان کا ایمان ختم ہو رہا ہے، یہ منتشر ہو گئے ہیں یا اکٹھے نہیں ہو رہے، یہ غم بھی انہیں کھاتا رہا ہے، لیکن وہاں پہ انہیں ایک امید بھی رہی ہے کہ مسلمان قوم بکھر بھی جائے، لیکن اگر یہ ایک بار اکٹھی ہو جائے، ان کے اندر ایمان کا جذبہ پھر سے جاگ جائے تو یہ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ چاہیں، اگر یہ جذبہ لے آئیں دوبارہ سے پھر۔ تو اس لیے علامہ اقبال کو یہاں پہ ایک امید ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی لگی ہوئی ہے کہ ہماری قوم آج بھی اگر زندہ ہو جاتی ہے، اپنے ایمان کو زندہ کر لیتی ہے، تو قریب ہے یہ دنیا میں اپنا بڑا مقام مرتبہ حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ، فاطمہ مسلمانوں کے لیے جذبہ ایمانی کا ذریعہ۔ جیسے جیسے ہم فاطمہ بنت عبداللہ کو پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہم ان کی تحریر کو پڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے اقبال کے اشعار کو پڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر ایک جذبہ خود بخود ہی ابھرنے لگ گیا ہے۔ اس چنگاری جو بجھ رہی تھی وہ پھر سے دہکنے لگ گئی ہے، اس کے اندر سے پھر حرارت پیدا ہو گئی ہے، پھر اس کے اندر ایک نئی تپش بھڑکنے لگ گئی ہے، اور جیسے یہ چنگاری بھڑکنے لگ جائے گی ہمارے ایمان کو یہ اور تازہ کر دے گی۔ تو اقبال یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کی بجھتی ہوئی چنگاری، آخری سانسیں گنتی ہوئی چنگاری پھر سے بھڑک اٹھے، پھر سے نیا جذبہ اس کے اندر آ جائے، اور یہ پھر اپنی قوم کو متحد کر لے، اور ان کا جو کھویا ہوا وقار ہے وہ پھر حاصل ہو جائے۔ جی پیارے بچوں، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور شعر نمبر 6 کو پڑھتے ہیں۔ جی بچوں دیکھیے گا شعر نمبر 6۔ فاطمہ گو شبنم میں افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ گو کہتے ہیں اگرچہ کو، شبنم اوس یعنی قطرے پانی کے، عشرت خوشی، نالا کہتے ہیں ماتم کو یعنی کسی کے مرنے پر آہو بکا کرنا۔ ماتم جو ہے اس کا مطلب ہے آنسو بہانا۔ جی تشریح کے اہم نکات میں سے 2 نقطے ہیں آج کے اس چھٹے شعر کے۔ پہلا نقطہ ہے اقبال کا فاطمہ کی شہادت پر دکھ کا اظہار کرنا۔ جیسے گزشتہ اشعار ہم نے پڑھے، اقبال جہاں پہ خوش ہو رہے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت پر، وہاں پہ وہ تھوڑے سے غمگین بھی ہیں، وہ غم کر رہے ہیں
کہ ہماری امت کیوں شہادت فاطمہ کو بھول گئی، ہماری امت کیوں یہ بھول گئی ہے، امت مسلمہ نے کیوں فراموش کر دیا ہے اتنی بڑی قربانی کو، ایک بیٹی جو ہمارے دین کی سربلندی کے لیے نہتی میدان جنگ میں اور اتنی گرمی اور تپش میں تلواروں کے سائے میں اپنی کمر سے مشکیزہ باندھ کے پانی پلا رہی ہے، تو پھر مسلمانوں نے اس بہت بڑی قربانی کو کیوں بھلا دیا ہے؟ کیوں آج ہم فراموش کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے ہیں؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قربانی کو یاد کریں، ہم اس قربانی سے سبق حاصل کریں۔ ہمیں اس قربانی کو پڑھنے کے بعد فاطمہ بنت عبداللہ کے کردار کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اقبال جہاں پہ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جذبہ ایمانی دیا، وہاں پہ دوسری طرف یہ غمزدہ بھی ہو رہے ہیں اور غم بھی نہیں کھایا جا رہا ہے کہ ہماری قوم اس قربانی کو بھولتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فاطمہ کی شہادت نوجوانوں کے لیے ولولہ، ایک نیا ولولہ ہے۔ ولولہ کیا ہے؟ جذبہ ہے، جنون ہے، ہمت ہے، جرت ہے۔ اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ قربانی ضرور رنگ لائے گی، آنے والی نسلوں کے لیے یہ ضرور مشعل راہ بنے گی، یہ ان کو ایک نئی راہ دکھائے گی، وہی راہ جو جذبہ جہاد کے لیے آپ کو اللہ کی راہ کی طرف لے جائے گی۔ یہ وہی جذبہ ہوگا جو آپ کے وطن کے بچانے کے لیے ہوگا، یہ وہی جذبہ ہوگا جس کو آپ اپناتے ہوئے اپنے خون کا ایک قطرہ اس دھرتی کے لیے قربان کر دیں گے اور اس کو سیراب کریں گے، کیونکہ وطن عزیز جو ہے یہ ہمارا گلستان ہے، یہ وطن عزیز ہمارے لیے بہت بڑا باغ ہے، اس کا ایک ایک پھول ہمیں بڑا پیارا ہے، اس کی ایک ایک شاخ ڈالی ہمارے لیے بڑی عزیز ہے، اس کی فضاؤں سے ہمیں محبت ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے قربان ہونے کے لیے جذبہ ایمانی لانا ہوگا، اور وہ جذبہ ایمانی ہماری تاریخ میں بہت بڑی مثال فاطمہ بنت عبداللہ سے ملتی ہے۔ ہم اسی مثال کو لا کر پڑھ کر اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے وطن کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھا ہمارے پاس فاطمہ بنت عبداللہ کی نظم کا سلسلہ جو ابھی جاری ہے۔ آنے والے لیکچرز میں ہم انہی اشعار کو آگے بڑھائیں گے۔ مراد 6 ہم نے کر لیے، پھر 7واں اور 8واں اور 9واں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے انہیں حل بھی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بڑی اچھی طرح سے سمجھ بھی آیا ہوگا، آپ نے اسے اچھی طرح سے ازبر بھی کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔